تم میرے ہو۔ بارش کی رات تھی، سرد ہواؤں میں نمی اور جذبات کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے ٹکراتی بوندیں جیسے کسی ان کہی کہانی کی تمہید بن رہی تھیں۔ ماہین آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے بال سکھا رہی تھی۔ سفید دوپٹہ اس کے نازک وجود سے لپٹا ہوا تھا اور آنکھوں میں گہری سی چمک تھی، جیسے دل میں کچھ چھپا رکھا ہو۔ اچانک پلٹی تو ریحان اسے یوں ہی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ریحان اس کے قریب آیا، قدموں کی چاپ کے ساتھ دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں۔ تم جانتی ہو، تمہیں دیکھ کر دل بے قابو کیوں ہو جاتا ہے؟ ماہین نے نظریں جھکا کر کہا۔ ایسا کچھ نہیں۔ ریحان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں ماہین، تم ہو تو سب کچھ مکمل لگتا ہے۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری سانسیں، تمہارا لمس، سب کچھ میرا قرار ہے۔ ماہین کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ خفا نہیں تھی، بس شرم سے نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ ریحان نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ مجھے تم سے صرف محبت نہیں، مجھے تم زندگی چاہیے۔ ہر صبح تمہارے سنگ، ہر رات تمہارے پہلو میں۔ ریحان اس کی آواز لرز اٹھی۔ کیا ہوا؟ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے تم میرے جسم سے نہیں، میری روح سے لپٹ جاتے ہو۔ ریحان مسکرایا۔ اس نے ماہین کو اپنی باہوں میں لیا۔ وہ لمحات خاموشی تھے، مگر ان میں بے پناہ جذبات بول رہے تھے۔ قربت صرف جسموں کی نہیں بلکہ یہ روحوں کا سنگم تھا۔ ماہین نے اپنے سر کو ریحان کے سینے میں رکھا اور آہستہ سے کہا، مجھے کبھی چھوڑنا مت۔ ریحان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، تم میری ہو، ہر طرح سے اور ہمیشہ رہو گی۔ اس رات ان کے درمیان صرف لمس نہیں، دلوں کا اتصام ہوا۔ ہر سانس میں پیار بسا، ہر دھڑکن میں عشق کی صدا گونجی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے جھانک رہی تھی، مگر دونوں ابھی تک ایک دوسرے کی آغوش میں خواب دیکھ رہے تھے۔ یہ محبت تھی، بولڈ، بے خوف، بے حد، ایسی محبت جو صرف جسموں میں نہیں روحوں میں پیوست ہوتی ہے۔ ماہین نیم غنودگی سی تھی، مگر ریحان کی آغوش کی حدت، اس کی سانسوں کی شدت اور اس کی انگلیوں کی نرمی اسے خواب سے بھی زیادہ حقیقی احساس دے رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ جب تم میری باہوں میں ہوتی ہو تو وقت تھم جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کا ہر سکون میرے پاس آ گیا ہو۔ ماہین نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے یہ سب خواب ہے۔ ریحان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، اگر یہ خواب ہے تو میں تمہیں کبھی جاگنا نہیں چاہتا۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی تھی، جذبات کی نمی۔ وہ لمحہ بے حد گہرا تھا۔ ریحان نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ یہ بوسہ محض جسمانی قربت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ اس کی روح کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ایک وعدہ تھا۔ ماہین نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ریحان، جب تم مجھے یوں دیکھتے ہو، یوں چھوتے ہو، تو میں خود کو صرف ایک عورت نہیں، ایک مکمل وجود محسوس کرتی ہوں۔ ریحان نے اسے اور قریب کر لیا۔ کیونکہ تم ہو ہی مکمل ماہین، تم میرے خوابوں کی تعبیر ہو، میرے دل کی دعا ہو۔ خاموشی میں ان کے بدنوں کی گرمی اور دلوں کی دھڑکنیں باتیں کر رہی تھیں۔ ریحان کی انگلیاں ماہین کی کمر پر دائرے بنا رہی تھیں، جیسے وہ ہر لمحے کو محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ ماہین نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا محبت صرف یہی قربت ہے؟ ریحان نے مسکرا کر کہا، محبت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ یہ قربت اس کا ایک اظہار ہے، لیکن اصل محبت تمہاری آنکھوں میں ہے، تمہاری سانسوں میں، تمہارے ہر لفظ میں۔ ماہین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ دل صرف تمہارا ہے اور یہ بدن صرف تمہارے پناہ کا منتظر ہے۔ ریحان نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، لیکن محبت کی چمک ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ ان کے لمس، ان کی دھڑکنیں اور ان کے درمیان بہتا جذبوں کا سمندر، سب کچھ ایک خاموش مگر گہری چیخ کی مانند تھا، تم میرے ہو، صرف میرے ہو۔ وقت تھم گیا تھا۔ کمرے میں صرف دو سانسیں تھیں اور ایک خاموشی جو محبت سے لبریز تھی۔ ریحان نے نرمی سے ماہین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تمہیں چھو کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی دعا کو چھوا ہو، ایسی دعا جو دل سے نکلی ہو اور رب تک پہنچی ہو۔ ماہین نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر قید کر لینا چاہتی ہو۔ ریحان، اس نے مدھم آواز میں پکارا، کیا کبھی ہماری محبت میں کمی آ سکتی ہے؟ ریحان نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ یہ محبت جسم سے نہیں،
روح سے ہے، اور روحیں نہ مٹتی ہیں نہ بدلتی ہیں۔ ماہین نے اس کے بازو کے گرد اپنا وجود لپیٹ لیا، جیسے کوئی ٹوٹنے سے پہلے خود کو سنبھال رہا ہو۔ تم نے مجھے عورت کی حیثیت سے نہیں بلکہ انسان کی حیثیت سے چاہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے تمہارے دیوانہ بناتی ہے۔ ریحان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، اب کچھ مت کہو، بس چپ چاپ میری ہو جاؤ۔ اس رات وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل ہو گئے، بدن، دل اور روح سب ایک ہو گئے۔ لمحے ٹھہر گئے اور وقت گویا رک کر بھی ان کی محبت کو سلام کر رہا تھا۔ صبح کی پہلی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، جیسے قدرت نے خود اپنے ہاتھ سے اس محبت کو نور بخشا ہو۔ ماہین ریحان کے سینے پر سر رکھی سو رہی تھی، اور ریحان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا رب کو تو نے میری سانسوں میں بسایا ہے، اسے میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے۔ محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ کوئی سوال رہا، نہ کوئی فاصلہ، نہ کوئی خوف، بس ایک حقیقت تھی، تم میرے ہو، ہمیشہ میرے۔